ڈر اور خوف کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. اس ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو اپنے وطن بھیج دیا جائے. پاکستان افغانستان کے تعلقات میں آپ ایک ایسا بیج بوئیں گے جس سے نفرت ابھرے گی. تاجکستان سے ہم جو بجلی لا رہے ہیں وہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. ترکمانستان سے جو گیس آنی وہ افغانستان کے راستے آنی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. ناظرین آج ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد صاحب موجود ہیں، سابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، سفیر رہے ہیں اور مختلف فورم سے پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر افغان امور کے ماہر ہیں. تو افغان ایشوز پہ آج سر سے بات کر لیں گے. سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ سر. سر پہلے تو حکومت پاکستان نے ایک ڈیسیجن لیا ہے 31 اکتوبر یا 1 نومبر کے بعد جتنے بھی انلیگل غیر ملکی باشندے پاکستان میں رہتے ہیں ان کو نکلنا پڑے گا. ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ہے افغان ریفیوجیز یا افغانیوں کا ایشو ہے، وہ تعداد ان کی کافی زیادہ ہے. وہ آتے کس نظر سے دیکھتے ہیں سر اس فیصلے کو؟ کیا جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ ہے یا کوئی اور فیصلہ ہے؟ کیا کہتے ہیں سر اس فیصلے کو آپ؟ جیسے آپ نے خود کہا جلد بازی میں فیصلہ لیا گیا ہے اور اس کے مضمرات کو کسی نے سوچا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسائلم سیکر کوئی انلیگل نہیں ہوتے. اسائلم سیکر کے لیے اقوام متحدہ کا انٹرنیشنل لا کا جو قانون ہے، بین الاقوامی قانون، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انسیکیورٹی کی وجہ سے یا ڈر و خوف کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کسی دوسرے ملک میں پناہ لے، تو جہاں پناہ وہ لیتا ہے اس ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو دوبارہ اپنے وطن بھیج دیا جائے. یہ تو پہلی بات ہے. تو ان کو انلیگل کہنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ سمجھی ہے، انہوں نے قانون کو پڑھا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اسمگلنگ وہ لوگ کرتے ہیں جو آتے جاتے ہیں. یہ یہاں مقیم ہے 25 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 20 سال سے. اگر اسمگلنگ میں یہ ملوث ہے تو اس آدمی کو آپ پکڑ لیں، بجائے یہ کہ آپ 15 لاکھ لوگوں کو آپ وہ کریں، دھکیل دیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جرائم میں ملوث ہیں. جرائم میں جو بھی ملوث ہو اس کو کوئی ڈیپینڈ نہیں کر سکتا، اس کو آپ سزا دیں. لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ افغان مہاجرین اور لوکل پاپولیشن انہوں نے پیسفلی کو ایگزسٹ کیا ہے پچھلے 40 سال. کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوا جیسے اور ملکوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کے باوجود یہاں پہ مقامی لوگوں جن کی زمینوں پر وہ پڑے ہیں اور مہاجرین کے درمیان تعلقات اچھے رہے ہیں، نارمل رہے ہیں، کوئی بلوہ وغیرہ نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. آخری بات یہ ہے کہ افغانستان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 15 لاکھ لوگوں کو ابزارب کرے. وہاں سے تو لوگ خود جا رہے ہیں. انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، فوج اور پولیس ختم ہو گئی ہے، پیسے ان کے پاس ہے نہیں. جو پیسے وہ امریکہ نے روک لیے ہیں، $6 بلین امریکہ نے، $2 بلین یورپ والوں نے روک لیے ہیں امریکہ کے کہنے پہ. تو ان کے جو اپنے ایسٹ ہیں وہ ان کو کوئی نہیں دے رہا. تو ان کے پاس تو اپنے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس ملک پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ آپ 15 لاکھ لوگوں کو وہاں بھیج دیں. تو یہ اس کے بڑے مضر اثرات ہوں گے. پاکستان افغانستان کے تعلقات میں آپ ایک ایسا بیج بوئیں گے جس سے نفرت ابھرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، ریجن کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو اس کے بڑے تباہ کن، بڑے خطرناک دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. سر افغان طالبان جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ اسٹارٹ میں پاکستان کی اچھی خاصی تعلقات اچھی رہی تھی اور کافی حد تک ہم خیال پاکستان اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. سر اب بھی کچھ ٹائم سے تعلقات میں کچھ کشیدگی آ رہی ہے، تو اس فیصلے کے بعد مزید تعلقات کس طرح ہوں گے؟ آپ پاک افغان تعلقات کو کس نظر سے دیکھیں؟ جی، میں مستقبل میں ان کو اچھی سمت میں جاتے نہیں دیکھ رہا جب تک کہ بنیادی پالیسی میں تبدیلی نہ آئے. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو مشن ہیں افغانستان میں انہوں نے ویزے دینا بند کر دیے ہیں. آپ کوئی آدمی ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کو 5 مہینے ویٹ کیا جاتا ہے. اب ایک آدمی کا یہاں کوئی بچہ ہے، کوئی ان کا رشتہ دار ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی یہاں پہ زیر علاج ہے، وہ آنا چاہتا ہے، اس کو آپ 5 مہینے روکیں تو ان کے کیا تاثرات ہوں گے؟ تو وہاں پہ آپ نے ایک تو وہ فینسنگ کر دی ہے، بارڈر کو آنا جانا ختم ہو گیا ہے، تجارت ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اپنے ویزے بھی سخت کر دیے ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟
اگر دیکھا جائے پاکستانی معیشت بھی اس حال میں نہیں ہے سر کہ اور لوگوں کو برداشت کریں، اور چونکہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، اور یہ بھی بلیم کیا جا رہا ہے سر گھروں کے کرائے سے لے کے کاروبار تک سارے افغانی جو ہیں وہ قابض ہیں، اسی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ ڈیسیجن لیا ہوا ہے۔ تو مطلب کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آنا چاہیے، کمیونٹیز نے سپورٹ کرنا بند کر دیا سر، مسئلے کا حل کیا ہے سر؟ آپ حل مسئلے کا حل یہی ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، افغانستان میں اکنامک ریوائول ہو، یہ لوگ خود بخود والنٹریلی جانا شروع کر دیں گے، آپ کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 40 سال میں اکانومی میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، فارمنگ سیکٹر میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں، ریٹیل میں وغیرہ، انہوں نے اپنی وہ ثابت کر دی ہے، وہ بزی ہیں، آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، لیبر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو وہ آپ پر بوجھ ہیں بھی اور نہیں بھی۔ بوجھ ہیں اس لیے کہ آپ کی زمینوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سال سے، اور بوجھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکانومی کو، اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، ان کی کوآرڈینیشن سے، ان کی کوآپریشن سے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آ کر وہاں جابز انہوں نے لے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اسپیس محدود ہو گیا اور پاکستانیوں میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، یہ چیز نہیں ہے۔ سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ افغان مہاجرین افغان گورنمنٹ کو ایک پریشرائز کرنے یا ان کو اپنی بات منوانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے حکومتیں مختلف دور سے، تو کیا یہ افغان گورنمنٹ کے اندر، افغان سوئل کے اندر جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی طالبان دہشت گردی کرتے ہیں، تو اس کو بھی ختم کرنے یا ان کے خلاف کارروائی کے لیے یہ ایک پریشر بھی پاسبل ہے سر؟ یہ ایک ٹرک ہے اسی طرح کے بھی؟ دیکھیے، پاکستانی ٹی ٹی پی، پاکستانی طالبان جو ہیں، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں تصور پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ان کے رکھے ہوئے ہیں طالبان کے جی جی اور وہی ان کو سپورٹ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا ایجنڈا غیر ملکی فوجوں کو افغانستان سے نکالنا تھا، ان کا ایجنڈا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں رواج کی بجائے وہ پرانا قانون، ٹرائبل ایریا میں پرانا قانون نافذ کیا جائے، ان کے قیدیوں کو چھوڑا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ جی پاکستان کے انٹرنل مسائل ہیں۔ اور وہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ جو قابض ہوا ہے وہ نکل جائے اور ان کے لیے عام جدوجہد کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض تحریک طالبان کے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے جدوجہد میں شرکت کی ہو، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ٹی ٹی پی کی اپنا مینڈیٹ ہے، ان کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، ان کا اپنا کام ہے، وہ افغان طالبان کے ساتھ ان کا وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے یہ چلے جائیں، کیونکہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں ٹی ٹی پی کی وجہ سے۔ ان کو کیا ملے گا اگر پاکستان کے ساتھ ان تعلقات خراب ہو گئے؟ پاکستان تو ان کو ایکسس پرووائڈ کرتا ہے سمندر کا، پاکستان تو 2600 کلومیٹر لانگ بارڈر شیئر کرتا ہے، پاکستان تو یہاں 13-14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو بسائے ہوئے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ اس تناظر میں نہیں لیا گیا، فیصلہ اس تناظر میں لیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے کی کوئی کمپریہنشن نہیں ہے، اس کے جو مضر اثرات ہو سکتے ہیں ان پر انہوں نے سوچا نہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو تو انہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ تو یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے بالکل جو گراؤنڈ حقائق ہیں ان کی منافی ہے۔ آنے والے وقت میں پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان پر ایک ضرب ہے۔ سر کتنا بڑا چیلنج ہے اگر پاکستان واقعی میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے؟ اتنے 15 لاکھ کے قریب کچھ صرف افغان مہاجرین ہیں، اور بھی ان کو نکالنا، زبردستی واپس بھیجنا کتنا بڑا چیلنجنگ ہے سر؟ آپ ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی بڑا چیلنج ہے، مینجمنٹ بھی بہت مشکل ہے اس کی ایڈمنسٹریشن بھی، اس میں بڑے انوسنٹ لوگ بھی آئیں گے، بڑے وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی پولیس والے ان کو پکڑ لیں گے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے پیسے بنانے کے لیے، روپ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے یہ فینامنن، اور یہ جو 15 لاکھ لوگوں کو آپ باہر نکالنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ان کے لیے لاجسٹکس وہ کرنا، کہاں سے ان کو چمن کے رستے سے بھیجیں یا غلام خان کے رستے سے بھیجیں، ترخم کے رستے سے بھیجیں، کیسے بھیجیں؟ یہ تو لوگوں کو بےعزت کرنے والی بات ہے۔ سر تو اس کا پرامن افغانستان میں حالات ایسے نہیں لگ رہے ہیں سر جلدی حل ہو سکیں، اور پھر آپ اس میں سنگر بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، وہاں پہ خواتین کے لیے ایجوکیشن کا بھی ان سارا مسئلہ ہے، اور زیادہ تر جو باہر ممالک کے جانے کے خواہشمند لوگ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں ان کو باہر ممالک بھی ویزا نہیں دے رہے، تو پاکستان کے اوپر یہ ایک مستقل بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، افغانستان میں حالات نارمل ہیں، صرف فائنانشیل پرابلم ہے، غربت کے مسائل ہیں، اور
اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ افغانوں کے اپنے پیسے $6 بلین امریکن سینٹرل بینک میں پڑے ہیں، وہ ریلیز نہیں کر رہے۔ $2 بلین یورپین بینکس میں پڑے ہیں، افغانوں کے پیسے ہیں، کوئی مدد نہیں ہے، کوئی فارن ایڈ نہیں ہے، افغانوں کے اپنے ایسٹس ہیں، وہ نہیں۔ $8 بلین اگر ان کو مل جائے تو افغانستان کا تو نقشہ بدل جائے۔ تو وہاں پہ سچویشن اتنی ہوپلیس نہیں ہے۔ سچویشن صرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، امریکہ اس لیے پیسے ریلیز نہیں کر رہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ 20 سال ہم نے جو ہے وہاں پہ لڑائی لڑی، اتنے 4-5 ہزار لوگ ہمارے ضائع ہو گئے، $2 بلین ہمارے خرچ ہوئے، اب آ کر چین وہاں بیٹھ رہا ہے جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے۔ فائدہ چین کو ہوگا، نقصان ہمارا ہوا، بدنامی ہماری ہوئی، اس لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان اور ٹرکی، سعودی عرب وغیرہ مل کے امریکہ پہ پریشر ڈالیں کہ بھئی اس ملک کو اب چلنے دیں، پیسے ان کے وہ کر لیں۔ طالبان کسی کے دشمن نہیں ہے، وہ تو آپ سے بھی تعلقات اچھا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو روس سے بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو مدد کی ضرورت ہے، جو ملک ان کو مدد دے وہ اپریشیٹ کریں گے، وہ کسی پہ دروازے بند نہیں کریں، ان کو آپ پیسے دیں تاکہ یہاں اسٹیبلٹی آ جائے، کیونکہ اگر افغانستان اسٹیبل نہیں ہوگا تو ون بیلٹ ون روڈ کا بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو ہمارا جو ہے وہ تاجکستان سے جو ہم جو بجلی لا رہے ہیں وہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، ترکمانستان سے جو گیس آنی وہ افغانستان کے راستے آنی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اور ملکوں کے لیے کنسرنز ہیں، ہمارے تو سٹیٹس ہیں، تو پاکستان کو پہل کرنی چاہیے اس میں کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے جتنا وہ ہو سکتا ہے وہ عملی قدم اٹھائیں، پریکٹیکل سٹیپس لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں امن آئے گا، اسٹیبلٹی آئے گی، پراسپیرٹی آئے گی، سارے خطے پہ اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے بشمول پاکستان۔ سر تو یہ آپ کی باتوں، چائنا ابھی افغانستان میں ہے، تو یہ گریٹ گریم کا حصہ تو بننے نہیں جا رہے سر؟ یہاں پہ امریکہ، روس، چائنا یہ سارے مل کے اپنے نہیں، مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے اب وہ نہیں ہے۔ امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے، یہ کر سکتا ہے، لیکن امریکہ بہت سے اور محاذوں پہ، افریقہ میں اور ایشیا میں اور لاطین امریکہ میں اور پیسفک میں اور اس میں بہت محاذوں پہ پھنسا ہوا ہے، اور ہر جگہ ان کی فوج بھی ہے، ان کے اڈے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ چین کے قریب ہے، چین کے ساتھ افغانستان کی سرحد ملتی ہے، تو چین کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ امریکہ کو نہیں ہے۔ تو چین کا مقابلہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے اس کانٹیکس میں، اس لیے روس بھی یہاں قریب ہے، ان کے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ روس کا بارڈر لگا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہے، تاجکستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہے، ازبکستان کے ساتھ بارڈر ہے، ترکمانستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہے، اور ان کے بارڈر پہ رشیا کے ساتھ ہیں، تو روس ان کو اگنور نہیں کر سکتا۔ پھر داعش ہے، سینٹرل ایشیا والے بھی داعش سے خائف ہیں، ایران والے بھی خائف ہیں، چین والے بھی خائف ہیں، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ طالبان ہی داعش کو ختم کر سکتے ہیں، ان کو کرش کر سکتے ہیں، ان کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، کوئی اور حکومت نہیں کر سکتی۔ سر آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا سر۔ اگر دیکھا جائے یہ ڈیسیجن پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے سر، 2014 میں جو اے پی ایس اٹیک کے بعد بھی اسی طرح کا ایک ڈیسیجن ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ڈیسیجن ہوئے تھے سر، ان کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہوئی ہے سر؟ حکومت امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، وہ 10% ہو جاتی ہے، 15% ہو جاتی ہے، روڈ آ جاتے ہیں بیچ میں، باٹل نیکس آ جاتے ہیں، وہ مشکل ہو جاتا ہے اتنی ہیومن بینگز کو، ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شراکت ہے، کوئی لین دین ہے، ان لوگوں کو اٹھا کے ہم، اور کون ڈاکومنٹڈ ہے اور کون ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، ایسی افراتفری ہوگی اور ایسی بے چینی اور پریشانی ہوگی اور ایسی افراتفری کا عالم ہوگا کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ جو بالکل ڈاکومنٹڈ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے اور ان کو بھی ٹرکوں میں بٹھایا جائے گا، اور ایک تماشا ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کیسے افغانوں کو جو ہے بزور جو ہے واپس بھیج، ان کی تصویریں ہوں گی ساری دنیا میں، وہ چلیں گی، اور لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستان ایسے سلوک کر رہے ہیں مہاجرین کے ساتھ، بیچارے مہاجرین کے ساتھ جن کے وطن سے لوگ بھاگ رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں یورپ چلے گئے، مڈل ایسٹ چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے وہ اثرات، بڑے ان پلیزنٹ اور بڑے ڈیمیجنگ امپلیکیشن ہوں گے۔